اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے تاریخ بشریت میں کبھی بھی انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں رکھا، ہمیشہ خدا نے متعال کی ہدایت کا پیغام انسانوں تک پہنچتا رہا، اور خدا نے متعال کا انداز یہ رہا ہے کہ کبھی بھی اس نے صرف پیغام نہیں پہنچایا بلکہ پیغام ان ہستیوں کے ذریعے سے پہنچایا جنہوں نے اس پیغام کے اوپر عمل کر کے دکھایا، مصیبتوں کو تحمل کیا، مشکلات کا مقابلہ کیا، لیکن ہمیشہ پیغام کو ثابت ہی اپنے عمل کے ذریعے سے کیا انہوں نے۔ اور جب ہم اس معاملے میں دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم کے انبیاء کرام اور پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے سر فہرست قرار پاتے ہیں۔ ان ہستیوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کا پیغام عملی پیغام ہو کر نظر آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیغام ایسا پیغام ہے جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک تو یہ بنیادی مقصد قرار پاتا تھا کہ پیغام کی اطلاقیت نظر آئے کہ پیغام عملی زندگی میں پیروی کے قابل ہے۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے پاس ایک پیمانہ بن جائے، ایک معیار بن جائے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنے عمل کو یہ دیکھیں کہ یہ آیا حق کے راستے کے اوپر ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایک پیمانہ ہو، ایک معیار۔ کل عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو میزان کہا ہے کہ قرآن کریم حق بھی ہے اور میزان بھی ہے۔ میزان اس اعتبار سے ہے کہ جس کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، جو نظریہ اس کے پاس ہے وہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ قرآن کریم سے مراجعہ کرے گا، قرآن کریم کو دیکھے گا کہ وہ نظریہ قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہاں تک کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی روایات کے لیے بھی قرآن کریم کو مرجع قرار دیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں ہماری کسی روایت کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ ہم نے کہی یا نہیں کہی تو اس کو قرآن کریم سے مقایسہ کر کے دیکھو، اور اگر اس کو قرآن کریم کی صراحت کے ساتھ مخالف پاؤ تو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اس کو دیوار پہ دے مارو، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بس اس قرآن کریم کو معیار حق و باطل قرار دیا گیا۔ اگر نظریے کی حد میں معیار حق و باطل قرآن کریم قرار پاتا ہے، عملی زندگی میں معیار حق و باطل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی قرار پاتی ہے۔ لہذا ختمی مرتبہ نے امیر المومنین کی شان میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، انتہائی اعلیٰ مضمون کا جملہ جو پوری کائنات میں کسی اور کے لیے کہیں نہیں کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، حق وہاں جائے گا جہاں علی جائیں گے۔ پوری کائنات میں نبی اکرم نے ایک ہستی کو اس جگہ پر قرار دیا ہے کہ وہ حق کی پیروی نہیں کرے گا، حق اس کی پیروی کرے گا۔ کمال حق، حق کی ایسی تصویر جس میں کوئی رنگ کم نہیں ہے، حق کی ایسی کامل تصویر جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اتنی کامل ہے کہ حق بھی اس کی پیروی کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار۔ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو ایک پیمانہ قرار دے دیا۔ اب چند وجوہات ایسی پیش آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں شاید ہم اس پیمانے سے صحیح استفادہ نہیں کر پا رہے، چند مشکلات ہماری زندگی میں پیش آ رہی ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، شب شہادت ہے اور آپ تمام کے تمام حب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سرشار ہو کر یہاں تشریف لائیں۔ ایک ذمہ داری ہماری ہے اور باقی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر کوئی وجہ ہو کہ کس وجہ سے کسی آدمی کو اس منبر کے اوپر بٹھایا جاتا ہے تو وہ صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آدمی امانت داری کے ساتھ دین لوگوں کو دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، خطابت وجہ نہیں ہو سکتی،
زبان وجہ نہیں ہو سکتی، انداز وجہ نہیں ہو سکتی، یہ تمام کے تمام مصنوعی معیار۔ صرف ایک معیار صحیح ہے، وہ یہ کہ اگر بیٹھنے والا دین امانت داری کے ساتھ لوگوں کو دے دے، اس کا مطلب ہے اس کا حق، اور یہی اس نے حق ادا کیا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک وہ حق ہے جو ہماری گردن کے اوپر ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر صورت میں دین بتانا ہے، اور باقی آپ کا کام ہے کہ اپنے دین پر عمل کرنا ہے۔ البتہ ہماری بات میں تاثیر اس وقت آئے گی جب پہلے ہم حق پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے لوگوں کے اوپر تاثیر نہیں ہوگی، یا تاثیر بہت کم ہوگی اس کے مقابلے میں جو ہونی چاہیے۔ آپ اور میرے ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس اہل بیت کی ہستیوں کو معیار بنانے میں چند رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کے باوجود اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقایسے میں آیا حق پر قرار پا رہی ہے یا باطل پر؟ اگر خدا نہ کرے کچھ فیصد ایسا ہے جو حق پر نہیں ہے، اس کی اصلاح کس طریقے سے ممکن ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک مشکل ہمارے ساتھ 1400 سال کا فاصلہ ہے، کہ یہ جو بہت بڑا فاصلہ ہے 1400 سال کا، امیر المومنین کی ذات مقدس کو دنیا سے گئے ہوئے اس وقت تقریباً 1388 سال گزرتے ہیں۔ یہ فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ ایک مشکل یہی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کی تمام تفصیلات ہم تک پہنچ جائیں، یہ ایک مشکل بنی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ بحمداللہ رب العالمین گرچہ بظاہر مشکل ہے، لیکن اتنی روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمارے پاس ہیں کہ ان روایات کے ہوتے ہوئے کم از کم کافی حد تک یہ مشکل ہمارے لیے حل ہوتی نظر آتی ہے۔ بحمداللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس معاملے میں اسلام کے تمام فرقوں کے ماننے والوں کے اوپر نمایاں برتری رکھتے ہیں۔ اگر دوسرے فرق کی مستند کتابوں میں سے تکراری روایات کو نکال دیا جائے، 6 مستند کتابیں ہیں، ان میں سے تکراری روایات کو نکال دیا جائے جو ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو 10,000 کے قریب روایات بنیں گی جو قابل عمل رہ جاتی ہیں ان کے پاس۔ بحمداللہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس تکراری روایات کو نکال بھی دیا جائے اور تمام روایات کی تعداد کو شمار کیا جائے، تو صرف ایک فقہ کے موضوع پر وسائل الشیعہ میں 32,000 روایات بنتی ہیں۔ کوئی مقایسہ نہیں ہے شیعہ ثقافت کے غنی ہونے میں دوسرے کسی فرقے سے۔ بحمداللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب علم و فضل کے اعتبار سے انتہائی غنی مکتب ہے، اس کے اندر بے نیازی ہے، اس کو کسی اور دوسرے مکتب سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 5ویں امام کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے اور ان کی نصیحت ہمارے ساتھ ہے کہ فرماتے ہیں شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا۔ فرماتے ہیں مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے۔ یہ ان کی بات ہے۔ علم و فضل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو کوئی کمی کیسے ہو سکتی تھی؟ پہلے امام سے لے کر سلونی کا دعویٰ کرنے والا، شہر علم کا دروازہ، ہر علم و فیض کی رحمتوں کا منبع، ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر کہنے والا کہ مجھ سے وجود کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور کوئی طائر بلند پرواز مجھ تک پر بھی نہیں مار سکتا۔ اس عظمت پہ رہنے والے امام اور اس کی اولاد طاہرہ، ان کے اندر علم کی کیا کمی ہونی تھی؟ جو کم بھی ہمیں ملا وہ بھی اتنا ہے کہ دوسرے تمام فرقوں سے زیادہ ہے۔ بس یہ مشکل حل ہوتی نظر آتی ہے۔ دوسری مشکل جو ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے ماحول کا ٹکراؤ ہے۔ 1400 سال کا فاصلہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، زندگی کے رہن سہن کے اعتبار سے، حتیٰ جس کے اوپر اقدار کی گرفت نہ ہو، مثلا وہ چیزیں جن کا ویلیوز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ظاہری زندگی سے تعلق ہے۔ مثلا میرے اور آپ کے گھروں کی ساخت، میرے اور آپ کے شہروں کی ساخت، ہمارے ساتھ استعمال ہونے والے وسائل، ہماری زندگی کے اندر وہ کمپلیکیشنز جو شاید 1400 سال پہلے کے زمانے میں نہیں تھی، یہ دوسری رکاوٹ ہے جو ہمارے ذہن کے اندر بنتی ہے۔ لہذا امیر المومنین کے نام کے ساتھ
اگر میں یہ کہوں کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور شمشیر ان کے ہاتھ میں تھی، آپ کے لیے اس منظر کو ذہن میں لانا بہت آسان ہے، لیکن اگر آج کے کسی جدید وسیلے کا نام لے کر امیر المومنین کا نام استعمال کیا جائے، آپ کے ذہن کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ وسائل کا فرق ہے۔ آپ اور میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وسائل کے فرق کو اہل بیت کی پیروی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا۔ وہ شمشیر استعمال کرتے تھے، آج کے زمانے میں جنگجو لوگ مثال کے طور پر رائفلز استعمال کریں گے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، جانوروں کی سواری کا دور تھا، آج کے زمانے کے اندر مشین کے اوپر سواری کا دور ہے۔ یہ جو وسائل کا فرق ہے، یہ وسائل کا فرق ان کی پیروی کی راہ میں کیوں رکاوٹ بنے گا؟ انسان وہی انسان ہے، چاہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو، چاہے وہ مشین کے اندر بیٹھا ہو۔ انسان وہی انسان ہے جو میدان جنگ کے اندر شمشیر لے کر آئے یا میدان جنگ کے اندر بندوق لے کر آئے۔ انسان کی نیچر کے اوپر تبدیلی نہیں آتی۔ اس زمانے میں درہم و دینار استعمال ہو رہا ہے، آج کے زمانے میں روپیہ اور ڈالر استعمال ہو رہا ہے۔ گرچہ پیسے کے استعمال میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن پیسے اور دنیا کی محبت تو وہی ہے، انسان کی ضرورتیں بھی وہی ہیں۔ پہلے کا انسان بھی معاشرے کا محتاج تھا، آج کا انسان بھی معاشرے کا محتاج ہے۔ تو وسائل کی تبدیلی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے تھی۔ لیکن ایک تیسرا مسئلہ ہے جو سب سے اہم مسئلہ بنتا ہے، اور وہ ہے ماحول کی تبدیلی نظریاتی اعتبار سے۔ امیر المومنین کے زمانے میں ایک اسلامی ماحول ہے، ایک اسلامی ثقافت ہے، اس ثقافت کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اور آپ ایک مکمل مادہ پرست ثقافت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ بڑا فرق ہے جو اس زمانے میں اور اس زمانے کے اندر پیش آ رہا ہے۔ تو نہ فاصلہ رکاوٹ بن رہا ہے، نہ وسائل کا تبدیل ہونا رکاوٹ ہے۔ اصلی رکاوٹ اس ثقافتی بیک گراؤنڈ کے تبدیل ہونے سے ہے جو اس زمانے میں اور اس زمانے میں پیش آ رہی ہے۔ یعنی وہ زمانہ وہ ہے کہ جب ختم مرتبہ تشریف فرما ہے اور وفات ہوئے امیر المومنین کی شہادت تک مشکل سے 40 سال گزرے، لوگ نبی اکرم کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس ثقافت کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی ہیں۔ گرچہ جاہلیت واپس آئی اور جاہلیت نے اسلامی ثقافت کی بہت ساری چیزوں کو پامال کر دیا، لیکن پھر بھی اس ثقافت میں سے کافی کچھ باقی ہے۔ ہمارے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایسی ثقافت میں رہ رہے ہیں جو 100% مادہ پرست ثقافت ہے، جس نے اپنی جڑیں ہمارے اندر اتنی گہرائی کے ساتھ بچھا دی ہیں کہ ہمارا طرز فکر تبدیل ہو چکا ہے، ہمارا رہن سہن تبدیل ہو چکا ہے، ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز تبدیل ہو چکا ہے، اور ہم حتیٰ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اب ہمارے سامنے ایک مشکل پیش آ رہی ہے۔ جو کام ہمیں کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں امیر المومنین کی حیات طیبہ کو معیار بناتے، میزان بناتے۔ اب جو مشکل ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ جب ہم ایسا ایک میزان بنانے لگتے ہیں تو ٹکراؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹکراؤ بہت زیادہ۔ امیر المومنین کے دور میں زندگی گزارنے والا امیر المومنین کی ذات کو معیار بناتا تھا، حق اور باطل کی تشخیص کے لیے امیر المومنین کی ذات مقدس کو دیکھا جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں اگر ایک جوان یا ایک ادھیڑ عمر کا شخص حتیٰ مسن یہ چاہے کہ امیر المومنین کی ذات سے اپنا مقایسہ کرے، ان کو حق کا معیار بنائے، اپنی زندگی کو اس پر پرکھے، تو خود بخود رکاوٹیں اتنی پائے گا کہ اس کام سے دستبردار ہو جائے گا۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہم سے ہو گئی۔ بجائے یہ کہ ہم اپنی اور امام کی زندگی میں مقایسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو امام کے نزدیک لانے کے لیے معاشرے سے ٹکراتے جو غلط معاشرہ تھا اور ہم جانتے ہیں کہ غلط تھا، ان ویلیوز سے ٹکراتے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ویلیوز ہیں، اور مولا کی زندگی کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے، معاشرے سے ٹکراتے ہوئے ہم نے مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہم نے آج کی ویلیوز کو قبول کر لیا، مولا کائنات کی ویلیوز کو کافی حد تک ترک کر دیا، اور اس کے اوپر بہانہ یہ قرار دیا کہ ہم مختلف زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مختلف زمانہ روایت کے پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتا تھا جو نہیں بنا، وسائل کو تبدیل کر رہا تھا جو رکاوٹ ہی نہیں تھی۔ اصلی مشکل فکر کی مشکل تھی، ہم نے اس فکر کی مشکل پہ توجہ نہیں دی، اپنے لیے کچھ بہانے بنائے،
اور ان بہانوں کے ہونے کی وجہ سے زندگی مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور جاتی رہی. آہستہ 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 ہم ایسی جگہوں تک پہنچ گئے کہ اب اگر آئیں مقایسہ کریں، اور اس مقایسے کے چند نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک عام آدمی اگر مولا کائنات کی ذات کو معیار سمجھتا ہے، اور یقیناً یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نہیں ہے جو امام کی ذات کو معیار نہ سمجھتا ہو، ہر آدمی ان کی ذات کو معیار سمجھتا ہے، تو اپنی زندگی کا تھوڑا سا مقایسہ مولا کی زندگی سے کر کے دیکھیں، اور اس مقایسے میں اس فرق کو ہٹاتے ہوئے جو 1400 سال میں وسائل کی تبدیلی کی وجہ سے آتا ہے، اس فرق کو ہٹا لیجیے. ذہنیت کے فرق کو ملاحظہ کیجیے، ثقافت کے فرق کو ملاحظہ کیجیے. یہ سوچئے امام کے ایک سچے چاہنے والے کی ذہنیت دنیا کے بارے میں کیا ہے، میری ذہنیت کیا ہے. امام کے ایک سچے چاہنے والے کی ذہنیت مال کے بارے میں کیا ہے، میری ذہنیت کیا ہے. امام کا ایک سچا چاہنے والا دین کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور میں کس نظر سے دیکھتا ہوں. امام کا ایک سچا چاہنے والا، ان کے ہمراہ زندگی گزارنے والا، جب دین کی راہ میں قربانی کی بات آتی ہے تو وہ کس طریقے سے عمل کرتا ہے اور میں کس طریقے سے عمل کرتا ہوں. وہ اپنے دن کا کتنا حصہ دین کو دیتا ہے، میں اپنی زندگی کا کتنا حصہ دین کو دیتا ہوں. اگر ان چیزوں میں سب میں مقایسہ کرنے لگے تو وہ فوراً ایک نتیجے تک پہنچ جائے گا، وہ یہ کہ نام کی شباہت کے باوجود کہ مثلا ہمارے نام اہل بیت کے ناموں کے مشابہ ہیں، اور دل کے اندر محبت کے دعوے کے باوجود جو ہم سب کا یقیناً سچا دعویٰ ہے کہ ہم دل میں ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود عمل میں ان کے اور ہمارے عمل کے اندر زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. ثقافت کے اندر ان کی ثقافت میں اور ہماری ثقافت میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. ان کے طرز فکر میں اور ہمارے طرز فکر میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. وہ رشتہ داروں کو کس عنوان سے دیکھتے تھے، ہم رشتہ داروں کو کس عنوان سے دیکھتے ہیں. وہ زندگی، کاروبار، مال و دولت، کام کاج کو کس عنوان سے دیکھتے تھے، ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ موت کو کیسے دیکھتے تھے، ہم موت کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ دنیا کو کیسے دیکھتے تھے، ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ وہ فرق ہے جو جب تک ختم نہیں ہوا ہم امام کی نصرت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، میدان عمل میں کچھ نہیں کر پائیں گے. اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے اہل بیت کی ذوات مقدس اور قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں. اگر تمام اسلامی فرقوں کے ساتھ ہمارے اختلاف میں سے ایک اختلاف انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی حل کر دیتی ہے، یہ روایت وہ بنیادی روایت ہے جو دوسرے اسلامی فرقوں کے ساتھ ہمارے اختلاف کو حل کرتی ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تم ان دو سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ روایت بنیادی روایت ہے. اپنے آپ سے صرف تھوڑی دیر کے لیے سوال کیجیے گا، آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں ان دو پر تمسک کرنے کے لیے کیا انجام دیا ہے؟ آیا کاروبار میں ان دو سے تمسک کیا ہے؟ زندگی کو دیکھنے کے انداز میں ان دو سے تمسک کیا ہے؟ ان دو سے تمسک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان دو سے رہنمائی حاصل کرنا، قرآن کریم اور کتاب اللہ اور اطرتی، رسول گرامی کی اطرت سے رہنمائی حاصل کرنا. ذرا اپنے آپ سے پوچھئے گا، کیا ہمارا دنیا کو دیکھنے کا انداز فکر امیر المومنین کا بتایا ہوا ہے؟ آیا ہم ان کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں دیکھ رہے تو پھر تمسک کہاں ہوا؟ کون سا تمسک ہوا؟ آیا ہمارے بچوں کی تربیت اس انداز پر ہے جس پر امیر المومنین نے چاہی تھی؟ اگر ویسی ہے خدا آپ کو قبول کرے، جزائے خیر دے، جنت میں محشر میں اہل بیت کے ہمراہ محشور فرمائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے آپ سے پوچھئے گا پھر میرا تمسک کیا ہے؟ مال و دولت کو دیکھنے کا وہ انداز ہے جو امیر المومنین کا ہے. اگر وہ ہے تو جزائے خیر، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تمسک کس چیز میں کیا ہے؟ وہ اپنے اطراف میں انسانوں کو کس انداز میں دیکھتے تھے، ہم اپنے اطراف میں موجود انسانوں کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ یہ وہ انداز ہے جو اطرت سے سیکھا ہے.
اگر یہ وہ انداز ہے جو اطرت سے سیکھا ہے تب تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر اس میں اطرت سے نہیں سیکھا ہے، اپنی مرضی سے کام کیا ہے، تو پھر تمسک کس نے کیا؟ پھر وہ تمسک کہاں گیا جس کے اوپر تمام اسلامی فرقوں سے ہماری ایک نزاع ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزان محترم، آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں، ان کی محبت میں، لیکن اس مودت اور محبت کو امام بارگاہ تک محدود نہ کیجیے، اس کو اپنی گھریلو زندگی کے اندر زندہ کیجیے، اس کو اپنے ہم و غم کے اندر زندہ کیجیے، اس کو اپنی خوشی اور اپنے غم میں زندہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں واقعاً تمسک ہو جائے امیر المومنین کی ذات مقدس سے، اپنے آپ سے ان تمام سوالات کے جوابات پوچھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا کیا میں نے وہ تمسک کر لیا ہے جس کے لیے نبی نے کہا تھا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہت کام باقی ہے، اور یہ جتنی کوششیں انجام پا رہی ہیں ان سب کا محور ایک محور ہونا چاہیے۔ میری کوشش یہ ہونی چاہیے میری زندگی زیادہ سے زیادہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، اور آپ کی کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو۔ اب کچھ جگہوں پر آپ مشکوک رہیں گے کہ یہ جو میری زندگی کا انداز ہے آیا کچھ ایسا ہے کہ قرآن و اہل بیت قبول کریں گے یا نہیں ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ کچھ جگہ آپ کی زندگی میں یقیناً ایسی ہوں گی جس میں آپ کو 100% پتا ہوگا کہ یہ وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اور اہل بیت نے چاہا تھا، اس کو ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ جہاں آپ مشکوک ہیں کہ نہیں معلوم اس کو اہل بیت کی تائید ملے گی یا نہیں ملے گی، فرضاً آپ اس کو اعمال انجام دیتے رہیں۔ جہاں آپ کو 100% پتا ہے کہ اس عمل کی تائید یقیناً نہیں ملے گی، اس کو انجام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو انجام دیتے وقت میرے اور آپ کے ذہن میں شیطان نے کیا ڈالا ہے؟ کیا یہ ڈالا ہے کہ اہل بیت قبول کر لیں گے، یا یہ ڈالا ہے کہ میں اہل بیت کی مخالفت کرتا رہوں چونکہ باقی جگہ پر محبت کا اظہار کر رہا ہوں تو یہ کافی ہوگا؟ یہ شیطان کا منصوبہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے دلوں میں محبت ہے، آپ کے دلوں میں اہل بیت کی مودت ہے، تھوڑی سی غفلت چھائی ہوئی ہے، اس غفلت کو اپنے اوپر سے دور کر لیجیے، اپنی زندگی کا انتخاب کیجیے۔ آپ نے اب تک اپنی زندگی میں تمام تر مصیبتوں کے ساتھ اہل بیت کا انتخاب کیا ہے، اپنے عمل میں اہل بیت کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ اپنے عمل میں ان کی زندگی کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ اپنے عمل کو اس طرف لے کر جائیے۔ آج جس موضوع کے اوپر چند آیات پڑھنی ہے ان کا تعلق رزق کے معاملے سے ہے، اور اس معاملے سے چند حوالے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور مزید چند جملات عرض کروں گا اور اس کے بعد مصائب کی سمجھ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، خدا اپنے بندوں کے لیے لطف و کرم کرنے والا ہے، جسے چاہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ طاقتور اور ناقابل تسخیر ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے قرآن کریم کی چند آیات کے ذریعے سے رزق کے مفہوم کی تشریح کی ہے۔ وہ چند آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 2 آیات اسی سورہ شورى کے اندر ہیں، اور 1 آیت قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل سے لے کر آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ ان تینوں کے مقایسے سے رزق کو دیکھنے کا انداز ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے، اور اس کی تائید، مسلسل تائید ہمیں اہل بیت کی زندگی سے ملتی چلی جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارے آج کل کے انحرافات میں سے بہت بڑا انحراف یہی رزق کو دیکھنے کا انداز ہے۔ ہم مادہ پرستی کے نظام میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہم اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح سے قرآن نے چاہا ہے کہ ہم دیکھیں۔ اب جو قرآن نے چاہا ہے وہ کیا ہے؟ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ واضح اور صریح ترجمہ یہ ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے برکت دیتے ہیں۔ گویا ہم کسان ہیں اور ہمارے سامنے 2 کھیتیاں ہیں،
دو زراعتیں ہمارے سامنے، ایک زراعت آخرت کی زراعت ہے، ایک زراعت اور ایک کھیت دنیا کا کھیت ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے اگر تم آخرت کے کھیت پہ کام کرو گے ہم بڑھ کر دیں گے، ہم برکت دیں گے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کو طلب کرے گا اسے بس اس میں سے کچھ دیں گے، اسے بس اس میں سے کچھ دیں گے۔ دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ انسان ہے جس کی کھیتی آخرت کی کھیتی ہے، اس کا عمل آخرت کے لیے، دنیا کے اوپر نظر بہت کم ہے، ساری توجہ آخرت کے اوپر رکھے ہوئے، دنیا میں سے کتنا چاہتا ہے، اتنا کہ واجب ادا ہو جائے، زندہ رہ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بس اتنا۔ باقی ساری توجہ آخرت کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اپنے اہم ترین اوقات، اپنے اہم ترین وسائل، اپنی اہم ترین توانائیاں، یہ تینوں چیزیں آخرت کی کھیتی کے اوپر صرف کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے، خدا متعال نے وعدہ کیا نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے گا، نؤتہ منہا، دیں گے اس میں سے کچھ حصہ۔ جو دنیا مانگے گا ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہیں ملے گی، دنیا ملے گی، کچھ دنیا ملے گی۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ صریح آیت ہمیں اور کیا چاہیے؟ روایت نہیں ہے، یہ آیے کریمہ ہے کہ روایت میں ہم اور آپ شاید یہ کہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا گیا، یہ آیے کریمہ ہے، صراحت کے ساتھ، کوئی جملہ اس کے اندر پیچیدہ نہیں ہے، کوئی لفظ اس کے اندر پیچیدہ نہیں ہے، انتہائی سلیس عربی کے اندر انتہائی سلیس طریقے سے ذہنوں کو قبول کرنے والی تشبیہ کے ذریعے اللہ نے مفہوم کو سمجھا دیا۔ اب میں اور آپ دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں، اپنے روزانہ کے شیڈیول کو دیکھیے، اس میں سے کتنا آخرت کی کھیتی پہ کام ہے اور کتنا دنیا کی کھیتی پر کام ہو رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کہتا ہوں اپنے طور پر کچھ عرصے میں اچھی طرح سمجھ پایا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سارا کیریئر پلان کرنا، زندگی کی اہم ترین جد و جہدیں صرف دنیا کی خاطر کر رہے ہیں، آخرت کا حصہ بہت پیچھے جا کر ہے۔ اب ایک بہت پیچیدہ معاملہ کیریئر پلاننگ کا ہے جس کو میں چند منٹ میں حل نہیں کر پاؤں گا، صرف چند جملے یہاں پر عرض کروں گا، بعد میں آگے جا کر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ساری پلاننگ بچوں کی زندگی کے لیے صرف ایک مقصد پر ہے، پیسہ کیسے حاصل کرے گا، کون سے موضوع کا انتخاب کرے گا، کس یونیورسٹی میں جائے گا، مستقبل میں کہاں پڑھے گا، اس وقت کہاں تعلیم حاصل کرے گا، سب کا سب صرف ایک موضوع پر ہے، اس دنیا میں دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے کون سی تعلیم حاصل کرے، بس۔ آیا یہ وہ چیز ہے جو خدا نے چاہی ہے؟ مولا امیر المومنین کا نام لینے والا اپنے آپ سے پوچھے یہ وہ چیز ہے جو مولا نے مجھ سے چاہی ہے؟ یہ شیعہ علی ہے، یہ علی کا شیعہ ہے، اپنے بچے کو تعلیم دلواتا ہے صرف اس بات کی خاطر وہ سبجیکٹ لے جس کے اندر دولت کما سکے۔ اس کی تشریحات بہت زیادہ ہیں، کوئی یہ نہ کہے میں تعلیم کا مخالف ہوں، ہرگز مخالف نہیں، کوئی یہ نہ کہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی دنیا کو نہ کمائے، نہیں کمائے گا تو پھر ہاتھ پھیلائے گا اور ذلت و خواری ہے، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا، صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آیا تعلیم حاصل کرنے کا سارا مقصد صرف دنیا میں دولت کمانا ہے؟ کب تک بچہ یہ کام کرتا ہے؟ ایک عام بچہ تعلیم حاصل کرنے میں اپنی جوانی کے اہم ترین سال گزار دیتا ہے، کم از کم بھی 24 سال کی عمر تک معمولاً بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ملحقہ کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ 24 سال کی زندگی تک اس کی زندگی کا پہلا ہم و غم دنیا کی کھیتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب یہ پروفیشنل لائف میں آ جائے گا اب اپنی دنیا کمانے کے لیے جو کچھ کیا ہے اس میں سے تھوڑا سا آخرت کے لیے بھی سوچے گا۔
یہ وہ ہے جو یہ آیت مانگ رہی تھی، یہ وہ ہے جو امیر المومنین نے مانگا ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے. یہ وہ نہیں ہے جو مولا نے مانگا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو قرآن نے مانگا ہے. اگلی آیات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ معلوم ہو جائے. سورہ اسراء 18ویں آیت، من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو شخص اس جلد گزر جانے والی زندگی کو پسند کرتا ہے تو ہم جتنی مقدار جس کے لیے چاہیں اسے دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو عاجلہ چاہے گا، جلد گزر جانے والی زندگی چاہے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا، نہیں مل جائے گا. جس کو خدا چاہے گا، نہ سب کو، جس کو خدا چاہے گا، اور جس کو جتنی چاہے گا اتنی دے دے گا. انجام کیا ہے؟ پھر اس کے لیے جہنم قرار دے گا اور وہ اس میں ایسی صورت میں داخل ہوگا جبکہ قابل مذمت اور درگاہ کا راندہ ہوگا. مجھے بتائیے، جب میں اور آپ اپنے بچے کو صرف یہ بات سکھاتے ہیں کہ تمام تر تعلیم حاصل کرو صرف ایک مقصد سے کہ تنخواہ کہاں ملنی ہے، دولت کیسے کمانی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو قرآن ابھی مذمت کر رہا ہے. آیا علم کا حصول دولت اور دنیا کے لیے ہونا چاہیے یا علم کا حصول اللہ کی شناخت اور اس کے دین کی نصرت کے لیے ہونا چاہیے؟ امیر المومنین کا شیعہ ہو تو کیا کرے گا؟ قرآن کا ماننے والا، اس قرآن کریم کا ماننے والا جس کی سامنے آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ کیا کرے گا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور کوشش بھی اسی کے لیے صرف کرے اور ایمان رکھتا ہو تو اس کی کوششوں کو سراہا جائے گا اور اسے بدلہ دیا جائے گا. اب میرے سامنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات پر عمل کریں اور دولت کو ہدف بنائے بغیر علم حاصل کریں تو ہمارے بچے ممکن ہے ایسا علم حاصل کر لیں جس پر تنخواہ نہ ملے، پھر کیا ہوگا؟ میں ان کو جواب میں عرض کرتا ہوں، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے اور مومن ہو تو خدا اس کی کوششوں کو سراہے گا اور اس کو جزا دے گا. آیا اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ اور وہ جو فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو خدا پہ توکل کرے گا تو وہ خدا اس کے لیے کافی ہے. کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اگر میں اپنی اولاد سے یہ کہوں کہ دنیا کو نظر میں نہ لاؤ، علم حاصل کرو اللہ کو پہچاننے کے لیے، علم حاصل کرو اپنے دین کی نصرت کے لیے، اس کے بعد یہ اس نام پر علم حاصل کرے، اپنی زندگی کو اس علم کے اوپر لگا دے اور اس کے بعد خدا اسے چھوڑ دے گا کہ اس نے جو کچھ کیا آپ خود جائے اور اپنا کام جانے. آیا ایسا ہوگا؟ آیات تو یہ نہیں کہہ رہے، آیات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سنبھالیں گے. اگر یہ دنیا کے پیچھے جاتا تو ہم اس کو دنیا دیتے، آخرت میں سے کچھ نہ دیتے، اور جو آخرت کے پیچھے جائے گا اس کو سنبھالنے والے ہم ہوں گے. ہمیں اپنی صلاحیت پر اعتماد کرنا چاہیے یا خدا کے بھیجے ہوئے اس وعدے پہ اعتماد کرنا چاہیے؟ میں اپنے بچے کی ڈگریوں پر افتخار کروں یا خدا نے متعال کے بھیجے ہوئے اس وعدے کے اوپر فخر کروں؟ بدقسمتی سے اس مصیبت میں ہم سب ملوث ہو گئے، ہم سب پھنس گئے، ہماری نسلیں اس مسئلے کے اندر برباد ہوتی چلی گئی. ہم نے اس بات کو طے کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کے کیریئر میں آخرت کو مد نظر نہیں رکھیں گے، نتیجہ ہم یہاں پر پہنچ گئے. اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے بچے ان کیریئرز میں جا چکے ہیں جن کے اندر مادہ پرستی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس کے بعد نکلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں اس مشکل کا حل بھی یقیناً عرض کروں گا آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اس مسئلے کے اوپر توجہ کر پائیں. میں نے اس مسئلے کو اتنا بیان کیا جتنا آج مہلت تھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ آیات کریمہ آج کے دن پڑھ گئیں جن میں اس مطلب پر توجہ دی گئی تھی، ورنہ شاید اس مختصر وقت میں اس مسئلے کو نہ چھیڑتا. لیکن آیات وہ آیات آ گئی تھیں آج حسن اتفاق سے.
لہذا مجبور ہو گیا کہ اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے اہم پہلو اس مسئلے پر توجہ دینا ہے. ہمارے جوان اس پر توجہ دیں، ہمارے بزرگ اس کے اوپر توجہ دیں. دنیا صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنی ہے، دنیا آخرت کو تعمیر کرنے کے لیے بنی. علی کی سیرت میں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ اتنا مولا کائنات کی سیرت کے اوپر غور کریں، جتنا بھی غور کریں ہم ناکام رہ جائیں گے ان کے کمالات کو درک کرنے سے. طاقت نہیں ہے کسی ذہن بشری کے اندر کہ وہ امیر المومنین کے تمام فضائل کو درک کر سکے. کسی انسان میں کہاں اتنی قوت ہے کہ وہ مولا کائنات اس انسان کامل کے فضائل کو سمجھ سکے. لیکن جتنے حصے کو سمجھ سکتا ہے اتنے میں تو کوشش کر لے. مولا کائنات کی ایک سیرت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خدا سے دعا کرتا ہوں مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امیر المومنین نے جب مدینہ ہجرت کی ہے، امیر المومنین کے پاس مال و دولت میں سے کچھ نہیں تھا. رسول خدا کی چند امانتیں تھیں جو انہوں نے لوگوں کی سپرد کر دی. 3 خواتین، تینوں کے نام گرامی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام پر، وہ تینوں خواتین کو لے کر رسول خدا کے پاس تشریف لے آئے. اس نام کے احترام میں درود بھیجے محمد و آل محمد. مدینے میں زندگی کا آغاز کیا ہے قسمہ پرسی کے عالم. وہ جو کچھ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہودیوں کے باغ میں کام کیا یا کسی ایک یہودی کے باغ میں کام کیا، شاید اس زمانے کے 1-2 سال کے حوالے سے ہوں گے، شاید اس زمانے کے کسی وقت کے حوالے سے ہوں. یقیناً یہ کوئی بہت لمبی مدت نہیں تھی. اسلام کی جنگیں ہونا شروع ہو گئیں. کچھ ہی جنگوں کے بعد جنگوں کا مال غنیمت ملنا شروع ہو گیا. امیر المومنین کی زندگی اپنی محنتوں کے نتیجے میں جو وہ خود کر رہے تھے. وہ خود کیا محنتیں کر رہے تھے؟ اسلام کا ایک قانون ہے، من احیا ارضا میتتا فہو لہ، جو مردہ زمین کو زندہ کرے تو وہ زمین اس کی ہے. یہ اسلام کا قانون. مدینے کے اطراف میں مردہ زمینیں بہت تھیں. مردہ زمین کا مطلب ہے جو بنجر ہو، بیابان ہو. امیر المومنین نے نہریں کھودیں، کنویں کھودے، قناتیں جاری کی، مردہ زمینوں کو آباد کیا. یہ سارے کھیت کھلیان نخلستان باغ امیر المومنین کی ملکیت میں آ گئے. کچھ اس زمانے میں کیا جو رسول خدا کی حیات طیبہ کا زمانہ تھا. غنائم جنگی ملتے تھے. اس زمانے میں امیر المومنین کے پاس جتنا آتا تھا ایک ذرہ رکھے بغیر سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. ایک ذرہ رکھے بغیر. اور کیوں اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک ذرہ رکھے بغیر؟ کیونکہ کتنی ہی روایتیں ایسی ہیں کہ جب فرمایا فاطمہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ کون سا زمانہ تھا؟ جب مسلمان بھوکے تھے، جب مسلمان مشکلوں میں تھے، اصحاب صفا چبوترے کے اوپر بھوکے پڑے رہتے تھے. اس زمانے کا ذکر ہے. اس کے بعد جب امیر المومنین کو گوشہ نشین کر دیا گیا، امیر المومنین نے اقتصادی مسائل پر توجہ فرمائی. اسلام کی جنگوں کا دور ختم ہو گیا. جب اسلام کو سختی پیش تھی، امیر المومنین اس سختی میں اسلام کا ساتھ دیتے رہے. کوئی اقتصادی مسائل پہ توجہ نہیں دی، سخت ترین زندگی گزاری مالی اعتبار سے. پھر جب ان کو ان جنگوں سے فرصت نصیب ہوئی، اقتصادی مسائل پہ توجہ دی. میں نے عرض کیا قناتیں جاری کی، نہریں بنائیں، نہریں کھودیں، نخلستان لگائے. ایک روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ کھجور کی گٹھلیوں کو ایک بوری میں بھر کے کہیں پہ لے کے جا رہے تھے. کسی نے پوچھا مولا یہ کیا لے جا رہے ہیں؟ کہا ایک پورا نخلستان. کہا یہ کیسے ممکن ہے کوئی بوری میں نخلستان لے کر جائے؟ فرمایا یہ گٹھلیاں ہیں، انہیں بوؤں گا، اتنے سال کے بعد کھجور کے درخت نکلیں گے، پودے نکلیں گے، پھر درخت بنیں گے، پھر وہاں پہ اتنی سرسبزہ ہوگا، نخلستان بن جائے گا. اس طرح پتہ نہیں کتنے نخلستان امیر المومنین نے لگائے. ایک ایک باغ امیر المومنین کا لگایا ہوا معاویہ کے دور میں 40-40 ہزار درہم قیمت لگتا تھا. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ایک بڑا گھر مشکل سے 2000 درہم میں آ جاتا تھا. مولا کے ایک ایک باغ کی قیمت 40-40 ہزار درہم لگ رہی تھی. مولا نے ایسا ایک باغ نہیں لگایا، 10 باغ لگائے ایسے. یہ مولا کی زندگی. اب ذرا سنیے جو سیرت ہے. یہ سارے کام کرنے کے بعد جب اپنی حیات ظاہریہ کے نزدیک پہنچے، یہ سارا مال مسلمانوں پر وقف کر دیا، اپنی ملکیت سے نکال دیا، اپنی ملکیت سے نکال دیا، مسلمانوں پر وقف کیا. نہ اپنے بچوں کو دیا،
نہ اپنے لیے رکھا کہ موت کے بعد عرصے میں تقسیم ہو، یہ سارا کا سارا مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ اس کا واقف سرپرست 2 اماموں کو بنایا تاکہ سرپرستی صحیح ہاتھوں کے اندر رہے اور اس مال کا صحیح استعمال ہوتا رہے، لیکن نہ اپنی ملکیت میں رکھا نہ اپنے بچوں کی ملکیت میں رکھا۔ کوئی ہے علی کا چاہنے والا جو اس سیرت پہ عمل کر کے دکھائے؟ کون ہے علی کا چاہنے والا جو اس سیرت پہ عمل کر کے دکھائے؟ شادی کے معاملے پہ ہم اور آپ بات کرتے ہیں، شب شہادت ہے، نہیں بولنا چاہوں گا۔ دیکھیے علی نے شادی کیسے کی؟ کوئی ہے علی کا چاہنے والا جو اس سیرت پہ عمل کرے؟ عزیزم بہت دور جا چکے ہیں، بہت دور جا چکے ہیں، اور اب ان تکلفات کا وقت گزر گیا جب یہاں بیٹھنے والا آپ سے کہتا رہے کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ نہیں عزیزم، آپ دل کے بہت اچھے ہیں، عمل میں کمی بہت زیادہ ہے۔ آپ دل کے بہت اچھے ہیں، آپ کی روح پاکیزہ ہے، آپ کی نسل اچھی ہے، آپ کا ایمان اچھا ہے، لیکن آپ کا ایمان کو ابھی عمل کے درجے تک پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے۔ آپ کے دل میں پاکیزگی ہے، آپ کے دل میں حب اہل بیت ہے، اس حب اہل بیت کو عمل میں لانے کی دیر ہے، اور یہ سب کا سب امیر المومنین کی ذات مقدس کو دیکھ کر انجام پائے گا۔ امیر المومنین کی ذات کو دیکھیے، اس کو اپنی ذات کے اندر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج آپ شب شہادت یہاں تشریف فرما ہے، امیر المومنین کی سیرت کی کوئی ایک پہلو کو لے لیجئے، اپنے آپ سے عہد کر لیجئے اب جب تک زندہ ہوں علی کی سیرت پہ چلوں گا۔ خدا دیکھیے آپ کے راستے کیسے کھول دے گا، مودت علی میں بڑھنے کے لیے آپ کے راستے کھول کیسے دے گا۔ اور اگر آپ میرا مشورہ مانیں، 2 میں سے کسی ایک بات کو انتخاب کر لیجئے، یا فسق و فجور اور فحشا یا علی کی محبت۔ یہ میں آپ اتنے بڑے مجمع کے سامنے اپنی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جب تک ٹیلی ویژن سے فسق و فجور ہمارے گھروں میں موجود ہے، حب علی کارآمد نہیں ہوگا، حب علی خاندان میں کارآمد نہیں ہوگا۔ اگر یہ حقیر 24 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہا ہے اور آپ کو اس مطالعے کے اوپر کچھ بھی معلوم ہے تو میں آپ کی خدمت میں پورے دعوے سے عرض کر رہا ہوں، حب علی میرے اور آپ کے دلوں پہ اثر نہیں دکھائے گا جب تک یہ ٹیلی ویژن کا فسق و فحشا ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ اس کو اس حقیر سے قبول کر لیجئے۔ اپنی تمام پر اس سند کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو میں اسلام کو اب تک سمجھ رہا ہے۔ اپنے آپ سے کچھ سوال کیجئے عزیزان محترم، اور ہم اور آپ ایک عظیم الشان شخصیت کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے سامنے جس کی قربانیاں دنیا کے اندر بے مثال ہو گئی۔ مولا کی قربانیوں کو سوچیے کبھی، شب شہادت ہے، آپ یہاں مولا کی یاد کے لیے آئے ہیں، مولا کی قربانیوں کو سوچیے، مولا کے ایثار کو سوچیے، اسلام سے ان کے رشتے کو سوچیے، اسلام کی خاطر ان کی ذات کی فداکاریوں کو سوچیے۔ کہاں سے شروع کرے انسان؟ مجھے نہیں معلوم مجھے امیر المومنین کی زندگی کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ آیا اس وقت کا تذکرہ کروں جب رسول خدا کا خاندان شاب ابی طالب میں تھا؟ امیر المومنین جوانی سے پہلے لڑکپن میں ہیں، جہاں رسول خدا سوتے تھے وہاں علی کو سلایا جاتا تھا کہ اگر رسول پر کوئی حملہ کرے تو حملہ علی پر ہو جائے، رسول کی ذات محفوظ ہے۔ عشق رسول اس حد تک امیر المومنین کی ذات میں سرایت کر چکا ہے۔ امیر المومنین کی قربانیوں کا تذکرہ کہاں سے کریں؟ ان کی معرفت کا تذکرہ کہاں سے کریں؟ پہلی وحی ہوئی، نبی اکرم کے پاس تشریف لائے، کہا اے اللہ کے نبی میں نے ایک چیخ کی آواز سنی ہے، کہا علی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں۔ علی کے مقام کا تذکرہ کوئی کیا کرے، قربانیوں کا تذکرہ کیا کرے؟ ایک بچپن میں قربانی دیتے تھے، اس بستر پہ سوتے تھے جہاں رسول کو سونا ہوتا تھا تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو علی کی جان خطرے میں ہو۔ پھر ایک اس بستر پہ سوئے جس پر اگر کا معاملہ نہیں تھا، حملہ ہونا ہی ہونا تھا، اور علی پھر اس بستر پہ سو لیے اور اس اطمینان سے سوئے کہ کہتے ہیں ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ علی کی ذات مقدس کا تذکرہ کوئی کیا کرے؟
جنگوں کے اندر جب کوئی کام نہ آ سکا، سب کے سروں کے اوپر گویا پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو علی کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول میں مقابلہ کرنے کے لیے جاؤں گا، اور رسول تڑپ کر دیکھتے تھے اور خدا سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے خدایا حمزہ میرے وفادار کو تو نے مجھ سے لے لیا، اب علی کو مجھ سے نہ لے، علی میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ علی چاہتے تھے، رسول اللہ کی دعائیں ساتھ ساتھ چاہتی تھی کہ علی کو کوئی غضب نہ پہنچے، علی کی قربانیوں کو کوئی کیا تذکرہ کرے۔ احد کا میدان ہے، جب سب چھوڑ کر چلے گئے، علی رسول اللہ کی ذات مقدس کے سامنے کھڑے ہیں، 70 سے زیادہ زخم سہ رہے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی شان، علی کی قربانیوں کا تذکرہ کرو، علی کے مصائب کا تذکرہ کرو۔ اب میں مصیبتیں عرض کروں آپ کے سامنے، یہ تو وہ زندگی تھی جو رسول اللہ کے سامنے تھی، قربانیوں کی زندگی تھی، ایثار کی زندگی تھی، لیکن اس کو علی نے اپنی مصیبت کبھی نہیں کہا۔ امیر المومنین نے اس کو اپنے امتحان کہا ہے، اپنے آزمائش کہا ہے، لیکن اپنی مصیبت کبھی نہیں کہا۔ علی کی مصیبتیں کیا ہیں؟ علی کی مصیبت اب شروع ہوئی ہے۔ ایک دفعہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں زندگی کے اندر سخت ترین مشکل کون سی ہوتی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ ایک دوسرے نے بھی کوئی بات کہی، مولا کائنات کا گزر ہوا، دیکھو دونوں نے دیکھا کہ منصف کا گزر ہے، اس انصاف کرنے والے کو بلا لیا، عدل کرنے والے کو بلا لیا، کہا اے علی ہمارے درمیان گفتگو ہے اس بات پر کہ زندگی کی مشکل کیا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی رائے دے دی، پھر مولا کائنات سے کہا علی آپ کی رائے کیا ہے؟ راوی کہتا ہے مولا کائنات نے ادھر دیکھا اور ادھر دیکھا کہ کوئی جاسوس نہ ہو، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا مشکل یہ ہے کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ مشکل یہ ہے، مصیبت یہ ہے وہ درے دیوار کے درمیان پس جائے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ یہ علی کی مصیبت ہے۔ میں کہوں گا مولا یہاں بھی اظہار کیا، نہیں کہا مشکل یہ ہے تمہارے گلے میں رسی ہو اور تمہیں گلیوں میں کسی نہ جائے۔ علی نے مصیبت میں بھی بیوی کا تذکرہ کیا، اپنی مصیبت بیان نہیں کی۔ آج وہ علی ضربت کے بعد اپنے بستر میں ام کلثوم کا نام ہے، زینب کا نام ہے۔ ارے بیوی زینب اپنے بابا کو اچھی طرح دیکھ لیجیے، ابھی ایک وقت آئے گا شام غریبہ آئے گی، علی آئے گے، پھر نہ کہیے گا بابا۔ مولا اور بی بی زینب کا تعلق بہت عجیب تعلق ہے، بہت عجیب تعلق ہے۔ جب بی بی زینب کوفہ کے بازار میں پہنچی، خطبہ ارشاد کیا تو لوگوں نے ایک جملہ کہا زینب علی کی زبان میں بول رہی ہے۔ مولا کائنات کا بی بی زینب سے عجیب تعلق کہا۔ ایک موقع پر اگر آپ اس تعلق کو سمجھنا چاہیں تو بس تھوڑا سا نظر ڈالیے، جب حسین الوداع کرنے کے لیے آئے، بی بی زینب نے کہا بھیا ماں کی ایک وصیت اجرا کر رہی ہے، اپنا گریبان کھول دو۔ سید الشہداء نے کہا بہن مجھے بھی باپ نے ایک وصیت کی ہے، ارے اپنے شانوں پہ دے پردہ ہٹاؤ۔ علی کا زینب سے تعلق ہے، آج وہ علی بستر پہ ہے۔ ایک راوی کہتا ہے تمام لوگوں کو حکم ہو گیا تھا اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے، گھر کے باہر گریا بہت زیادہ تھا، شور بہت زیادہ تھا۔ امام حسن تشریف لائے، تمام اصحاب کو کہا اے اصحاب باوفا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب مولا آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام منظر ہو چکے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفتنونی کہہ چکے تھے۔ اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے میں بیٹھا رہا، میری گریے کی آواز گھر کے اندر گئی،
امام حسن دوبارہ تشریف لائے اور اسبق سے کہا اے اسبق کیا تو نے امام کا حکم نہیں سنا؟ انہوں نے کہا سب اپنے گھروں کو چلے جائے۔ اسبق کہتا ہے میں نے مولا سے کہا مولا میرے قصبوں میں گھر جانے کی طاقت نہیں ہے، مجھے میرے مولا کا دیدار کروا دے۔ مولا سے اجازت دی، اسبق گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اسبق کی روایت ہے کہتے ہیں مولا کے ماتھے پر زرد پٹی بندی کی، کہتا ہے مجھے نہیں معلوم علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا یا وہ پٹی زرد تھی۔ حیدر کرار دنیا سے جا رہا ہے، شیر خدا دنیا سے جا رہا ہے، لا ودا الا علی دنیا سے جا رہا ہے، صاحب ذوالفقار دنیا سے جا رہا ہے، ہدایت کا ثبوت رخصت ہو رہا ہے، ہر ایک پر گریا ہے۔ دو افراد عجیب حالت میں ہیں، ایک کوفہ کے یتیم ہے، عجیب عالم ہے، علی کا گھر ہے، گویا یتیموں کے لیے کعبہ بنا ہوا ہے، سارے کوفہ کے یتیم علی کے گھر کے اطراف میں ہیں۔ کسی نے یتیموں سے کہا تمہارا علی سے کیا تعلق؟ کہا تمہارے معلوم علی ہمارا باپ ہے، علی ہمارا باپ ہے، آج ہمارا باپ جا رہا ہے، ہم آج یتیم ہو رہے ہیں، علی نے ہمیں سنبھالا ہے، یہ علی ہے، ان کی شان بلند ہے، ان کی منزلت بلند ہے۔ ایک راوی کہتا ہے، علماء روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شہادت ہو گئی، اپنے دفن سے فارغ ہو کر امام حسن کوفہ پہنچ گئے، ایک نابینا بازاروں میں نظر آیا، مسلسل کہہ رہا ہے ارے وہ کیوں نہیں آیا، ارے اب تک نہیں آیا۔ لوگ قریب آئے، نابینا سے پوچھا کس کو کہہ رہا ہے؟ کہا کوئی آتا تھا، میری دلگیری کرتا تھا، میری مدد کرتا تھا، 3 دن ہو گئے اب تک نہیں آیا۔ ارے نابینا تو جان لے بے قصوں کا وارث چلا گیا، ان کا دروازہ چلا گیا، اب دنیا خالی ہے، اب دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ علی کا نوحہ کوئی کہاں تک پڑھے، علی کا مرثیہ کوئی کہاں تک پڑھے، بس ایک جملہ اور عرض کروں گا، آج سب غم میں ہے، آج سب اندو میں ہے، کس کو آپ پرزا دیں گے، کس کس کو پرزا دیں گے؟ کوفہ کے یتیموں کو پرزا دو، اس نابینا کو پرزا دو، امام حسن کو پرزا دو، امام حسین کو دو، بی بی زینب، ام کلثوم، ان سب کو پرزا دینا ہے، بس ایک جملہ کہوں گا، سیدہ کو پرزا دو۔ زوجہ سیدہ دنیا سے رخصت ہوا، جنازہ اٹھ گیا، شبر و شبیر کے باپ کا جنازہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم امیر المومنین